الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومشفقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی قدر، محترم و مکرم بزرگان دین، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا۔ یہ آیت اہل ایمان اور مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے بڑے بہترین انداز سے رہنمائی کرتی ہے۔ اس آیت کو میں بھی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، حفاظ کرام بھی اس آیت کو کئی بار دہراتے ہیں، مختلف مقامات پر اس آیت کی تشریحات بیان کی جاتی ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ عملی طور پر اس آیت کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ معاشرے کے کچھ لوگ ہیں، چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو اس آیت کو لے کر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔
ورنہ اکثریت ایسی ہے جو اس آیت کو پڑھتی تو ہے لیکن عمل میں نہیں لے کر آتی۔ حالانکہ امت مسلمہ اگر اس آیت کو اپنے عمل میں لے کر آ جائے تو امت کا جو شیرازہ بکھرا پڑا ہے، آپس کی جو دوریاں ہیں، آپس کے جو اختلافات ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو کر متفق اور متحد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ جل مجدہ کا ارشاد کیا نقل کرتا ہے؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سارے لوگوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں گروہ بندیوں میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی کو جب تھام لوگے تو پھر فرقہ واریت، گروہوں اور جماعتوں سے بچ جاؤ گے۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ کیا ہے حبل اللہ؟ اللہ کی رسی۔ اس میں مفسرین حضرات نے کسی نے کچھ تعبیر کیا، کسی نے کچھ تعبیر کیا۔ کسی نے کہا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد ہے جماعت۔ کسی نے کہا حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد ہے آپس میں مل جل کے رہنا، اور کسی نے حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کو اللہ کا یہ دین اور عبادت قرار دیا۔ مختلف لوگوں نے مختلف تفسیریں کی، لیکن جو تفسیر سب سے بہترین اور مضبوط ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہ ہے اللہ کی رسی سے مراد ہے اللہ کا قرآن۔ اسی کو اللہ کے حبیب نے حدیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا، حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے حبل اللہ المتین۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی مضبوط اور بہترین کتاب ہے۔ یہ مراد لیا ہے، حدیث کے اندر بھی یہی ہے، اور مفسرین میں سے بعض مفسرین نے اسی کو لیا ہے، اور اصل حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو کچھ تمہیں قرآن نے کہا ہے اس قرآن کریم پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں قرآن نے منع کر دیا اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ تفرق اور اختلافات، گروہ گروہ بنا لینا، یہ شریعت مطہرہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک ہے تفرقہ اور ایک ہے اختلاف، دونوں میں فرق ہے۔ شریعت مطہرہ اختلاف کی گنجائش دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
اپنی رائے انسان کسی کے سامنے پیش کرے، اختلاف رائے ہو جائے، ادب کے دائرے میں، محبت کے دائرے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بات کے اندر ایک انسان کا ایک اختلاف ہے، ایک رائے ہے، دوسرے کا دوسری رائے ہے، تیسرے کی تیسری رائے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو حضرات صحابہ کرام نے بھی آپس میں اختلاف رائے کیا، بلکہ صحابہ نے پیغمبر کے ساتھ بھی اختلاف رائے کیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ائمہ جو ہمارے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، شافعی، ان حضرات نے بھی آپس میں اختلاف رائے رکھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تفرق فرقے بنا لینا، چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لینا، اس چیز سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ نہ اللہ نے اس کو پسند کیا، نہ اللہ کے حبیب نے پسند کیا، اور نہ ہی اس کی اجازت دی۔ اسی کو قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن نے وَلَا تَخْتَلِفُوا نہیں کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَخْتَلِفُوا، اختلاف نہ کرو، نہیں، قرآن نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف رائے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ، تمہیں فرقے بنانے کی اجازت نہیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر چند افراد کے درمیان یا علماء اور ائمہ کے درمیان اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی اللہ کے حبیب سے اختلاف رائے کیا، کوئی حرج نہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے آج کل کے اس دور کا وہ یہی ہے کہ ہم تفرقوں میں پڑے رہتے ہیں اور اختلاف کی طرف ہم نہیں جاتے، اور اگر اختلاف کی طرف جاتے ہیں اپنا ایک رائے رکھتے ہیں، لیکن اس اختلاف رائے میں ادب اور احترام ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، مشرک اور کافر کہہ رہے ہیں، اس سے نیچے دوسروں کو کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ خاص طور پر ہمیں جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، جو اہل علم علماء سے ہمارا تعلق ہے، نسبتیں ہیں، ان حضرات کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو ہمیں ان کی زندگی میں اختلاف رائے تو انہوں نے کیا، باطل کا مقابلہ تو ڈٹ سے کیا، لیکن انہوں نے اپنی زبانوں کو گندا نہیں کیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے اختلافات کیے، ان کی اپنی ایک رائے تھی دیگر مسالک کے لوگوں سے، لیکن ان کی 30 جلدوں میں حضرت کے ملفوظات چھپے ہیں، 30 جلدوں میں، کبھی بھی اس کے اندر آپ کو بد زبانی اور غلط زبانی نظر نہیں آئے گی۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں، ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ ہیں، بڑے مناظر آدمی تھے، کفر سے مناظرے بہت کیے، مسلمانوں سے انہوں نے مناظرے نہیں کیے، ان کا ٹارگٹ کفر تھا، ان کا ٹارگٹ مسلمان نہیں تھے۔ یہ حضرات جو ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے اختلاف رائے کیا، لیکن ادب اور احترام کے دائرے میں کیا، ادب اور احترام کے دائرے سے باہر نہیں نکلے۔ کسی مسلک کا آدمی ہے، کسی جماعت کا آدمی ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، اختلاف کیا اور ڈنکے کی چوٹ میں اختلاف کیا، لیکن بدتمیزی اور بدزبانی نہیں کی، ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر سارا کچھ کیا۔
آج افسوس ہوتا ہے دوستو کہ ہم اختلاف اگر کسی سے کرتے ہیں، اول تو اختلاف کرتے ہی ہم تو تفرقوں میں پڑے رہتے ہیں، گروہ، ٹولیاں، جماعتیں، یہ میرا گروہ، یہ اس کا گروہ، یہ میری جماعت، یہ اس کی جماعت، ٹولیاں بنی ہوئی ہے، ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر اختلاف کی بات آتی ہے، اختلاف رائے کی آتی ہے، تو اس میں وہ بد زبانیاں، وہ کلمات، وہ بد تہذیبی کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگانے لگ جاتا ہے۔ یہ اختلاف رائے حضرات صحابہ کرام نے بھی کیا۔ اب ذرا 1-2 مثالیں عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام نے آپس میں بھی اختلاف رائے کیا اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی اختلاف رائے ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کو قید کیا اور مسلمانوں کو اللہ جل مجدہ نے غلبہ عطا فرمایا، تو جو کفار مشرکین قید ہو کر آئے مسلمانوں کے پاس، تو اس میں صحابہ کرام نے رائے دی کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، قتل کیا جائے، مارا جائے، یا فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا جائے، کیا کیا جائے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی ان بدر کے اندر لڑنے والے کافروں کے بارے میں جو قید ہو کر آئے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ان کو آزاد کر دیا جائے اور ان سے فدیہ لے لیا جائے، فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے اپنی یہ رائے پیش کی تو محبوب کبریا، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر کی یہ رائے پسند آئی کہ یہ رائے بہت اچھی ہے۔ کیا رائے؟ کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور ان کے مقابلے میں حضرت فاروق اعظم کی رائے کچھ اور تھی۔ پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کے ساتھ اتفاق کیا اور حضرت فاروق اعظم نے اختلاف کیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ کفار اور مشرکین لڑنے والے تھے، اب یہ جو گرفتار ہو کر آئے ان کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے ظلم کی اور زیادتیاں کی، یہ معاف کرنے کے قابل اور فدیہ لینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی رائے تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کو پسند فرمایا، اور پسند فرمانے کے بعد اسی پر فیصلہ بھی فرما دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، حضرت صدیق اکبر کی اور پیغمبر کی رائے ایک تھی۔ آپ نے ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا، لیکن حضرت فاروق اعظم نے اس موقع پر اللہ کے حبیب سے اور حضرت ابو بکر صدیق سے اختلاف کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ نہیں، ان کو چھوڑا نہ جائے بلکہ ان کو قتل کر کے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم کی رائے کو اللہ نے بھی پسند فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم کی رائے کو اللہ نے بھی پسند فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ کر دیا کہ عمر جو کہہ رہے ہیں ان کی بات اللہ کو بھی پسند ہے۔ اگرچہ فیصلہ پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کے مطابق کر دیا، اب یہ رائے کے مطابق کر دیا تو فیصلہ تو ہو گیا، اب دوبارہ تو فیصلے نہیں توڑے جا سکتے، لیکن اللہ نے جس رائے کو پسند کیا وہ عمر کی رائے تھی۔ معلوم کیا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر سے اختلاف رائے رکھی اور پیغمبر کی رائے سے بھی اختلاف کیا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو اختلاف رائے تک کوئی حرج نہیں ہے،
اس کی تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، اگر آپ کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے ذرا اور چلتے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی اور باندی تھی۔ ان کے شوہر تھے مغیث۔ حضرت عائشہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا، ان کی چونکہ باندی تھی، انہوں نے بعد میں ان کو آزاد کر دیا۔ بریرہ کا نکاح حضرت مغیث کے ساتھ ہوا تھا حالت غلامی میں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آقا اپنے غلام کو اور باندی کو آزاد کر دے اور اس کا نکاح ہوا ہو تو آزادی کے بعد اس کو اختیار مل جاتا ہے، وہ چاہے تو اپنے غلامی کی صورت میں، غلامی کی حالت میں جس کے ساتھ نکاح تھا اس کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھے یا توڑ دے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ حضرت بریرہ جب آزاد ہوئی، اجازت مل گئی ان کو کہ بھئی میں اب مغیث جو میرا شوہر ہے میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ حضرت مغیث کو محبت بڑی تھی بریرہ سے، بڑی محبت تھی۔ جب اس نے کہا کہ میں نے نہیں رہنا تو حضرت مغیث کو چونکہ محبت اتنی زیادہ تھی، وہ بریرہ کو اتنا منانے لگے یہاں تک کہ لکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ چلتی تھی اور مغیث ان کے پیچھے پیچھے آنسو بہا بہا کے روتے تھے اور چلتے تھے کہ بریرہ یہ زیادتی مت کرنا، مجھ سے جدا نہ ہونا۔ اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا کہ مغیث کی تو یہ حالت ہے، اتنی محبت ہے بریرہ سے، تو بریرہ کو کہا کہ بریرہ ایک بات سنو۔ یا رسول اللہ فرمائیے کیا بات؟ فرمایا کہنا یہ چاہتا ہوں تم سے کہ مغیث کی تمہارے ساتھ بڑی محبت ہے، اس لیے تمہیں یہ اختیار تو ہے کہ تم اس سے اگر اپنا نکاح ختم کرنا چاہتی ہو تو ختم کر سکتی ہو، تو میں تمہیں کہتا ہوں تم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لو، تم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لو، گنجائش اگر نکلتی ہے تو مغیث کے ساتھ ہی زندگی گزارو، اس سے جدائی اختیار مت کرو۔ حضرت بریرہ بڑی سمجھدار تھی، خیر القرون کے دور کے لوگ تھے، پیغمبر کے زمانے کی خواتین تھیں، سمجھدار، عقل مند اور بڑی ذہین۔ کہنے لگی یا رسول اللہ ایک بات بتلائیے، آپ کا مجھے کہنا یہ حکم ہے یا رائے اور مشورہ ہے؟ یہ ہے سمجھداری۔ آج کل کی خواتین کے بھی حالات دیکھ لیے، وہ ٹک ٹاک کی ہی زینت بن کے رہ گئی ہیں، جو جتنا کپڑے اتارے گی اتنی اس کی ویڈیو وائرل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ انسان موبائل کھول کے دوستو دیکھ نہیں سکتا، کسی بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ لگ جائے، ماں بہن بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہ لگ جائے، وہ ٹک ٹاک میں وہ خرافات آ گئی ہیں کہ جو جتنی ننگی اس کی ویڈیو اتنی ہی وائرل۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے حالات بن چکے ہیں۔ ایک وہ بریرہ ہے پیغمبر کے زمانے کی صحابیہ ہے، ذہین اور فتین ہے، سمجھدار ہے، عقل سالم رکھنے والی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، میں حکم تو نہیں دے سکتا، میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، حکم نہیں، اس لیے کہ جس چیز کی اجازت رب نے تمہیں دی ہے میں حکم وہاں پر کیسے دوں؟ تو فرمانے لگی یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہوتا تو میں کانٹوں کے اوپر بھی رہ کر مغیث کے ساتھ گزارا کر لیتی، لیکن آپ کا اگر مشورہ ہے تو میں آپ کا مشورہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اختلاف رائے کیا نہیں کیا؟ پیغمبر کا تو دل چاہ رہا تھا کہ بریرہ مغیث کے ساتھ ہی زندگی گزارے، لیکن نہیں، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پہ اس کو میں ٹھکرا نہیں سکتی، جیسے کیسے بھی ہو مغیث کے ساتھ زندگی کا نبھا کروں گی، اور اگر آپ کا مشورہ ہے یا رسول اللہ
پھر میں آپ سے اختلاف کروں گی، آپ کے مشورے کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ انہوں نے پیغمبر کی اس بات کو نہیں مانا۔ معلوم کیا ہوا کہ اختلاف رائے رکھنا صحابہ کا بھی پیغمبر کے ساتھ تھا اور صحابیات کا بھی پیغمبر کے ساتھ تھا، اور حضرات صحابہ کرام کا بھی آپس میں اختلاف تھا، لیکن پیار اور محبت کے دائرے میں للہیت اور اللہ کی رضا کے لیے اختلاف تھا، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں تھا، بد تہذیبی، بد زبانی، گالی گلوچ کی طرح یہ اختلاف ان کے اندر نہیں تھا۔ آگے چلیے، یہ 2-3 مثالیں آپ کو دے کر بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تفرق اور چیز ہے، اختلاف رائے اور چیز ہے۔ قرآن نے جو منع کیا ہے وہ تفرقوں سے منع کیا ہے، اختلاف رائے سے قرآن نے منع نہیں کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، جنگ ختم ہوئی، تو پیغمبر نے صحابہ کے جماعت کو کہا کہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ کیا کہا؟ کہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم دے دیا، صحابہ کرام چل پڑے۔ اب جب چل پڑے تو اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے عصر کا وقت وہ تھوڑا رہ گیا کہ بھئی اگر ہم بنو قریظہ اور اپنی منزل تک پہنچتے ہیں تو نماز عصر کی قضا ہو جائے گی، اور اگر یہاں رستے میں پڑھتے ہیں تو پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی۔ پیغمبر نے فرمایا تم نے عصر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سوال سمجھ میں آیا کہ ہم نے نماز اگر رستے میں پڑھی تو پیغمبر کا حکم ٹوٹ گیا، اور اگر بنو قریظہ جا کر پہنچتے ہیں عصر کی نماز ادا کرتے ہیں تو عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ حضرات صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہو گیا۔ یہ میں مثالیں چند دے رہا ہوں، مختصر سی، وقت کم ہے۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، بعضوں نے یہ کہا کہ ہم نے نماز ادھر رستے میں ہی پڑھنی ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بنو قریظہ جا کر ہی پڑھنی ہے۔ جنہوں نے کہا ہم نے رستے میں پڑھنی ہے، انہوں نے کیا دلیل دی، کیا کہا کہ پیغمبر نے جو کہا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرو، پیغمبر کا مطلب یہ تھا کہ بھائی تم کوشش کرو کہ عصر کی نماز وہاں ادا کرو، لیکن چونکہ اب وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو پیغمبر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم نماز قضا کرو، اس لیے پیغمبر کا جب یہ مطلب نہیں تھا کہ تم نماز قضا کرو، اس لیے اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ہم یہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ اور جنہوں نے کہا کہ ہم نے بنو قریظہ ہی میں پڑھنی ہے، انہوں نے یہ دلیل دی کہ پیغمبر نے یہی کہا ہے کہ عصر ہر صورت میں بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے، اس لیے جب پیغمبر نے کہہ دیا تو اس حکم کو ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہماری نماز عصر قضا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے اندر کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا، آدھوں نے ادھر نماز پڑھی اور آدھوں نے ادھر جا کر پڑھی۔ پیغمبر کے سامنے جب یہ بات آئی، اللہ کے پیغمبر نے خاموشی اختیار فرمائی کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو اختلاف کیا یہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے جو کیا یہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے جو سوچا سمجھا وہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے جو سوچا سمجھا یہ بھی ٹھیک ہے، کسی کی تردید نہیں فرمائی۔ معلوم کیا ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رائے تھا لیکن تفرق نہیں تھے۔ آج یہی مصیبت، یہی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اختلاف رائے کو اور تفرقوں کے درمیان فرق نہیں سمجھ سکتے۔ تفرقے کا مطلب کیا ہے؟ ٹولیاں بنا لینا، جماعتیں بنا لینا، اپنی طرف سے اختلافات اختلافات اختلافات۔ اور اختلاف رائے وہ تو انسان کسی بھی مسئلے میں کر سکتا ہے،
گھر کے اندر بھی کتنی باتوں پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، گھر کے باہر بھی کتنی چیزوں پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، مسالک کے درمیان اختلاف رائے، ائمہ کے ہاں اختلاف رائے ہو جائے، لیکن اختلاف رائے میں ادب کے دائرے میں رہنا ہے، ادب سے باہر۔ سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا، وہ چاہے سیاسی ہو، چاہے مسلکی ہو، چاہے مذہبی ہو، ایک دوسرے کے پیچھے ایسے پڑیں گے کہ الامان والحفیظ۔ اور یہ کہاں سے ہو رہا ہے زیادہ تر؟ دوستو اسی منبر و محراب سے ہی ہو رہا ہے، اسی منبر و محراب سے وہ شعلے پھینکے جاتے ہیں، وہ شعلے پھینکے جاتے ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگانے لگ جاتا ہے۔ اتفاق رائے جس پر سارے جماعتوں کا اتفاق، مسلمانوں کا اتفاق، ان باتوں کو ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کسی پر کیچڑ اچھالنا ہو، اپنا مخالف ہو یا دوسرا فرقہ ہو، جو منہ میں آئے گا وہ یہاں ایک دوسرے کے خلاف بولتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ماں بہن کی گالیاں میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے سنی ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے اختلاف رائے کا؟ یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے کہ ہم اختلاف رائے کو ایک عناد، بغض، حسد، اس چیز سے تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں جماعت کا ہے، فلاں فرقہ ہے، اس کی ماں کی، اس کی بہن کی۔ یہاں تک ہم چلے جاتے ہیں، کفر اور شرک اور مشرک کے فتوے ہم ٹھونستے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اس دلدل سے دوستو باہر نکلنا ہے، اس دلدل سے باہر نکلنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت پڑو، تفرقوں میں مت پڑو۔ ایک آخری واقعہ عرض کر کے اختلاف رائے کی گنجائش، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، مسالک ہیں، اس کے اندر مسائل ان کے کچھ مختلف ہیں، نمازوں کے حوالے سے بھی اور دیگر اور بہت سارے جو دینی عبادات ہیں اس میں ان کے آپس میں اختلاف رائے ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ائمہ کے درمیان ہے۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد امام شافعی ان کے مزار اقدس پہ گئے حاضری کے لیے، وہاں پر جب پہنچے تو نماز مغرب کا وقت ہو گیا، نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ شوافی کے ہاں امام کے پیچھے جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو شوافی کے ہاں آمین بالجہر ہے، آمین وہ زور سے پڑھتے ہیں، اور ہمارے احناف کے ہاں سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین آہستہ ہے، دل میں پڑھی جاتی ہے، یہ عام مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو شوافی کے ہاں آمین بالجہر ہے، زور سے آمین سورہ فاتحہ کے بعد، اور ہمارے احناف کے ہاں سورہ فاتحہ کے بعد آمین بالسر ہے، یعنی آہستہ آواز میں، زور سے نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جب پہنچتے ہیں، نماز مغرب کا وقت آتا ہے، نماز کی جب امامت کرواتے ہیں تو زور سے آمین بالجہر نہیں پڑھتے بلکہ آہستہ سے پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کا مسلک تو کس چیز کا ہے؟ زور سے پڑھنے کا۔ مزار اقدس پہ آہستہ پڑھا، نماز مکمل ہو گئی۔ کسی نے پوچھا امام شافعی سے، حضرت آپ تو آمین بالجہر کے قائل ہیں، یہاں آپ نے آمین بالجہر نہیں کہی، زور سے آمین نہیں کہی، آپ تو اس مسلک کے ہیں ہی نہیں آمین بالسر کے، یہاں آپ نے کیوں آمین بالجہر نہیں کہی؟ یہ دیکھیے، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جواب ارشاد فرمایا کہ بات ٹھیک ہے کہ میں آمین بالجہر کا قائل ہوں، اونچی آواز سے آمین کہتا ہوں، لیکن امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے آمین بالسر، وہ آہستہ آمین کہتے ہیں۔ یہ میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں جب ان کی قبر کی زیارت کے لیے آیا
تو مجھے حیا آئی کہ میں اس کے سامنے اونچی آواز سے آمین بالجہر کہوں۔ میرے غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کی زیارت کے لیے تو آئے اور اس کی زیارت کرتے ہوئے جب نماز کا وقت ہو تو اس کے مسلک کے مخالف چلے، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آج اپنے آمین بالجہر کو ہلکا کر دیا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آج تو مستیوں کے لیے آمین بالجہر، شور ہنگامہ، ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے، ایک فرقہ اور ایک جماعت دوسرے کو دبانے کے لیے، بٹھانے کے لیے، میں ٹھیک، اس کو چڑھاتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں یہاں موجود نہیں تھا، ایک جگہ پہ جمعہ پڑھنے گیا، پڑھانا تھا، چونکہ ایک نکاح بھی تھا اور ان کا تقاضا تھا کہ آپ جمعہ بھی پڑھائیں۔ تو اولاً تو میں جاتا نہیں ہوں، لیکن بہت زیادہ اصرار ہو تو چلا جاتا ہوں۔ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گیا، نماز جمعہ ادا کی تو نماز جمعہ کے بعد ایک شخص مجھے ملا، حضرت آپ نے جمعہ تو بڑا مزیدار پڑھایا، بہت مزہ آیا، سنیے گا، بہت مزہ آیا، جمعہ بہت اچھا آپ نے پڑھایا، لیکن آپ نے نماز کے بعد کلمہ زور زور سے نہیں پڑھا اور آپ نے درود و سلام نہیں پڑھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے بہت اچھا جمعہ پڑھایا لیکن ایک کمی رہ گئی، میں ڈر گیا پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہوگی، ممبر پہ بیٹھ کر کوئی غلط بات منہ سے میری نکل گئی۔ نہیں، آپ نے نماز کے بعد کلمہ زور زور سے نہیں پڑھا اور آپ نے درود و سلام نہیں پڑھا۔ یہ کرتے تو بہت ہی مزہ آ جاتا۔ کیا جواب دیتا وہاں پر؟ میں نے اس کو سمجھایا، میرا مزاج لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے، کوشش کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے آسان الفاظ میں کہا، میں نے کہا دیکھیے، اپنے ظرف کو بڑا رکھنا چاہیے، اپنے ظرف کو بڑا رکھنا چاہیے کہ جو اونچی آواز میں کہے اس کو بھی قبول کرو، جو آہستہ کرے اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ جو اونچی آواز میں کہے اس کو بھی قبول کرو، اشارہ ان کی طرف تھا، اور اگر کوئی آہستہ آواز میں کہے تو ظرف بڑا رکھنا چاہیے، اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے، اور اس کو مطعون اور اس کو طعنے نہ دیے جائے کہ یہ درود نہیں پڑھتا اور زور سے کلمہ نہیں پڑھتا۔ اگر میں درود نہ پڑھوں نماز میں، خطبے میں، تو نہ میرا خطبہ اور نہ ہی میری نماز۔ اللہ نے کیا اس کو بات سمجھ میں آ گئی، کہا ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کوئی اونچا پڑھتا ہے کوئی آہستہ پڑھتا ہے، لیکن پڑھنے میں سب کا اتفاق ہے، پڑھنے میں سب کا اتفاق ہے۔ یہ مت کہو کہ آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اختلاف اگر ہے، رائے کا اختلاف رکھے اونچے اور آہستہ آواز کی، تو آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اختلاف اگر رکھے کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں یا آپ پڑھتے ہی نہیں، یہ ہے فتویٰ لگانا اور یہ تمہارا کام نہیں ہے۔